پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ کبھی اسلام اور کفر اور شرک کے نام پر جنگیں ہوئیں، جنگ بدر، جنگ احد اور دیگر تمام جنگیں اسلام، کفر اور شرک کے مقابلے میں ہی جنگیں ہوئیں، اور اس کے علاوہ دنیا میں دیگر جنگیں جو ہوئیں تو وہ دولت کی خاطر ہوئیں یا حکومت کی خاطر ہوئیں۔ لیکن کربلا کی جنگ نہ کفر و شرک کی جنگ تھی، اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اور نہ حکومت کے لیے جنگ تھی، نہ کوئی دولت حاصل کرنے کے لیے جنگ تھی۔ کربلا کی جنگ کو حق اور باطل کی جنگ کہا گیا ہے، حق اور باطل کا معرکہ۔ آپ دیکھیں کہ حسین کیا ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ یعنی حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، حسین دین ہیں اور دین کی پناہ بھی ہیں۔ سرداد نہ داد دست، یعنی سر دے دیا لیکن یزید پلید کے ناپاک ہاتھوں میں اپنا دست نہیں دیا۔ یزید پلید ناپاک کی بیعت نہیں کی، کیونکہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین لا الہ کی بنا ہیں، لا الہ کی بنیاد ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی اس بنا کے لیے، اس بنیاد کے لیے اللہ کا حکم ہوا قرآن میں کہ اے میرے محبوب اپنی امت سے کہو کہ جو کچھ بھی میں نے تمہارے لیے محنتیں کی ہیں یا کر رہا ہوں، میں تمہیں ایک اچھا اور سچا راستہ دکھا رہا ہوں، اس کا کوئی تم سے بدلہ نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن مجھے یہ چاہیے اس کے بدلے میں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یعنی اللہ نے حسین کی محبت کو رسول کی امت پر لازم قرار دیا، اس لیے اپنے محبوب سے اپنا ارشاد کہلوایا گیا کہ لوگوں سے بتا دو کہ مجھے جو بدلہ چاہیے وہ یہ چاہیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ دوستو، دشمنی چاہے ان سے کرو یا تم ان سے دوستی کرو، یہ تو تمہاری مرضی کی بات ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، کیا مسلمان قرآن کو اور احادیث کو صرف سر پر رکھ کر ہی گھوم رہا ہے؟ کیا اس کو پڑھتا نہیں، اس کو سمجھتا نہیں؟ اور اگر پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو قرآن میں یہ بات اس کو کیوں نظر نہیں آ رہی کہ اللہ جس کی محبت کے لیے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوا رہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری محنت کا مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، لیکن یہ چاہیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ہم مسلمانوں کو احادیث میں رسول اللہ کا یہ فرمان کیوں نظر نہیں آ رہا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین
جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ ذرا غور کریں، شہر سے اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ فائدہ اٹھانا ہے، تو آپ کو دروازے سے تعلق بنانا ہوگا، دروازے سے گزرنا ہوگا، دروازے سے واسطہ رکھنا ہوگا، تبھی آپ شہر میں پہنچیں گے اور شہر سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو پہلے وقت میں جتنے بھی شہر ہوا کرتے تھے، تو جو شاہراہیں شہروں میں آتی تھیں، ان شاہراہوں پر گیٹ بنے ہوتے تھے جو دروازے ہوا کرتے تھے، تو جس کو شہر میں آنا ہوا کرتا تھا وہ ان دروازوں سے ہو کر آتا تھا۔ آج اس طرح کے اگر پکے گیٹ نہیں ہیں تو دیگر طرح سے دروازے ہیں، یعنی بغیر سیکورٹی کے، بغیر حکومت کے دیکھ بھال کے آپ نہیں گزر سکتے۔ اور اگر ان دروازوں سے، ان چنگیوں سے اور ان سیکورٹیوں سے ہٹ کر اگر آپ شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا ہوتے ہیں یا ہوں گے، تو یاد رکھیے دروازوں سے ہٹ کر شہر میں داخل ہونا یہ چور اچکوں کا کام ہے، اور اسے شہر سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا، کسی نہ کسی معاملے میں وہ نقصان اٹھا جاتا ہے۔ تو سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ خود کے لیے یہ بتایا کہ میں علم کا شہر ہوں۔ یہاں کسی دنیا کی دولت کی بات نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، وہ علم جو تمہارے لیے تمہاری آخرت بنا سکتا ہے، وہ علم جو تمہارے لیے تمہاری آخرت کو کامیاب کر سکتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو یہ احادیث میں اس طرح کے الفاظ رسول اللہ کے یہ فرمان ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ اور اگر نظر آتے ہیں تو ہم ان کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں، کیوں بھلا دیتے ہیں، کیوں ان کو نہیں سمجھتے، کیوں لوگوں کو نہیں بتاتے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یا علی حبو کا ایمان وہ بغض کا نفاق؟ علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ احب اللہ حسینا من احبا حسینا وابغض اللہ من ابغضا حسینا؟ جس نے حسین سے محبت کی اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، اور جس نے حسین سے عداوت کی، دشمنی رکھی، بغض کیا، تو اس نے اللہ کو اپنا دشمن بنا لیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ان احادیث کی طرف ہماری کیوں نگاہ نہیں جاتی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا حب علی کل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسا کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو کیا آج ہم مسلمان اس طرح کی بات سوچ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ حسین ایک باغی تھے اور یزید ایک بڑا اچھا اور مومنوں کا امیر تھا؟ اس ناپاک شخص کو اس کی اچھائی میں اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، اور جس کی تعریف میں رسول اللہ نے ارشاد فرمائے ہو، جس کی محبت کے لیے اللہ نے مومنوں پر لازم کیا ہو، اس کے لیے ایک باغی قرار دیا جا رہا ہے۔ ذرا غور کریں، کیا باغی کوئی جنتی جوانوں کا سردار ہو سکتا ہے؟ کیا باغی کی محبت کرنے والا کوئی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے؟
کہاں ہیں ہم کیوں حقیقت کو نہیں سمجھ رہے، ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ دوستو، میں اب اپنی بات وہاں سے شروع کروں گا کہ محرم کا 9واں دن ختم ہوا اور 10ویں محرم کی وہ رات آئی جو عاشورہ کی رات کہلاتی ہے۔ آپ نے 2-3 دن پہلے سے حجت فرماتے رہے اور آپ ان تمام راستوں کی نکالنے کی کوشش کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ لوگوں، میرا ارادہ کوئی کسی سے جنگ کرنا نہیں ہے، مجھے یزید سے بات کر لینے دو، ممکن ہے کوئی راستہ نکل جائے، مجھے واپس مدینہ چلے جانے دو، میں اپنے نانا جان کے روزے پر اپنا وقت گزار دوں گا، خدمت میں لگا رہوں گا، یا مجھے ہندوستان کی طرف جانے دو تاکہ میں اپنا ساری زندگی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے دین کی محنت پر گزارتا رہوں۔ لیکن وہ کوئی بات بھی امام کی نہیں مانی گئی۔ تو 10ویں محرم کی وہ رات تھی جب آپ اپنے خیموں میں اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے گھر والے اور آپ کے رفقا اور آپ کے جانثار، آپ کے ساتھی ساتھ میں ہیں۔ آپ نے ان تمام سے فرمایا کہ لوگوں، تم نے یہ جان لیا ہوگا کہ یہ یزید اور یزیدی تمہاری جان کے دشمن نہیں ہیں، یہ صرف میری جان کے دشمن ہیں۔ ہمارا ساتھ دینے والوں کے لیے تمام راستے بند ہیں اور جو ہمارا ساتھ چھوڑ کر جائے گا اس کے لیے تمام راستے کھلے ہوئے ملیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر واپس چلے جاؤ۔ لیکن ان تمام جانثاروں میں سے، قرآن کے ماننے والوں میں سے، نبی کے ماننے والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ یوں ہی خاموش بیٹھے ہیں اور یہ سوچ بھی نہیں رہے ہیں کہ ہم امام کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ حضرت امام نے سوچا کہ چراغ جل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے جاتے ہوئے انہیں شرم محسوس ہو رہی ہوگی اور یہ شرمسار ہوں گے اور یہ سوچتے ہوں گے کہ اب تک ہم جس امام کے ساتھ رہے، اب اگر ہم چھوڑ کے جائیں گے تو کس طرح سے ان سے نگاہیں ملائیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت امام نے اس چراغ کو بجھا دیا کہ اندھیرا ہو جائے تو ممکن ہے اس اندھیرے میں یہ لوگ نکل جائیں گے۔ کافی وقت یوں ہی اندھیرے میں رہے، خاموشی برقرار رہی، گفتگو بھی کا سلسلہ تھما ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے سے بولتا ہو تو اسے یہ موقع نہ ملے نکلنے کا اور ایک دوسرے سے اندھیرے میں بھی بولنے کی وجہ سے شرم کرتا رہے۔ اس لیے کافی دیر خاموشی رہی۔ بہت دیر کے بعد میں جب چراغ روشن کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ امام کے وہ جانثار ساتھی تمام کے تمام ساتھی اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اے امام، ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو ہمیں اپنے وطن کی آب و ہوا نصیب ہو جائے گی، ہمیں اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب ہو جائے گا، وطن کی ساری رونقیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ہی ساتھ میں رہیں تو ہمیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لیکن اے امام، جو چراغ آپ نے بجھایا ہے، جو شمع آپ نے بجھائی ہے، آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اس جلتی ہوئی شمع کے پروانے ہوتے، اس کے دیوانے ہوتے، تو اس شمع کے بجھنے کے بعد ہی ہم یہاں سے کہیں چلے جاتے، لیکن ہم تو اس شمع کے پروانے ہیں
جو اندھیرا ہو تب بھی ہماری نگاہوں کے سامنے روشن ہے، اور اگر اجالا ہو تب بھی ہماری نگاہوں کے سامنے وہ شمع روشن ہے۔ تو بھلا اے امام بتائیے کہ جو شمع ایسی شمع ہو جو اندھیرے میں بھی روشن ہوتی ہو اور جو اجالے میں بھی روشن ہو، بھلا اس شمع کو ہم چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ ایک کمر خمیدہ عمر رسیدہ بزرگ جن کا نام تاریخوں میں مسلم بن اوسجا آیا ہے، حضرت مسلم اوسجا کھڑے ہوئے اور پرجوش ہیں، حضرت امام سے کہتے ہیں کہ اے امام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں عمر رسیدہ ہوں، لیکن میری اس بزرگی کو، میری اس عمر کو میری کمزوری مت جان لینا۔ ہم اپنے نیزوں سے مقابلہ کریں گے، اور اگر نیزے بھی ٹوٹ گئے تو تلواروں سے مقابلہ کریں گے، اور اگر تلواریں بھی ٹوٹ گئیں تو ہم پتھروں سے مقابلہ کریں گے۔ اتنے میں ایک اور جانثار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے امام، اگر مجھے موت آ جائے اور اس کے بعد میں پھر زندہ کر دیا جائے، پھر مجھے موت آ جائے اور پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، اسی طرح سے اگر ہزاروں مرتبہ مجھے موت دے دی جائے اور ہزاروں مرتبہ مجھے زندگی دے دی جائے، تو میں ہر زندگی کے وقت میں آپ پر قربان ہو جاؤں گا، لیکن آپ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ دوستو، یہ تھے وہ مومن، یہ تھے امام کے جانثار جنہوں نے قرآن کو سمجھا، نبی سے محبت کی اور اللہ سے محبت کی، اللہ کے فرمان کو سمجھا۔ واقعی ان لوگوں نے اجر رسالت کو ادا کر دیا۔ جب تک ان میں کا ایک بھی باقی رہا، اہل بیت نبوت پر کوئی خراش نہ لگ سکی، جب تک ان میں ایک بھی باقی رہا، جب تک حسین پر کوئی آنچ نہ آ سکی۔ یہ تھے وہ لوگ جو قرآن کو سمجھنے والے تھے اور اللہ کے فرمان کو سمجھنے والے تھے۔ آج ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ہمیں امام کے ساتھ اپنی جان دینا پڑ رہی ہو، آج ہمارے سامنے وہ وقت نہیں ہے کہ ہمیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ رہا ہو، آج ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ سب کچھ ہم امام پر قربان کر رہے ہوں۔ ہمارے لیے تو صرف اتنا ہی ہے کہ کم از کم حق کو سمجھ لیں، رسول اللہ کے فرمان کو سمجھ لیں، اور امام کی عظمت و شان جو ہمیں بتائی گئی ہے، امام کی عظمت و شان کو ہم سمجھ لیں، امام کی محبت ہم اپنے دلوں میں موجود کر لیں، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ حضرت امام حسین سے، اہل بیت سے